حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي المكي المدني الأبتهي اتهامي سيدنا الممجد وبشيرنا المسدد ونذيره المؤيد المصطفى الأمجد مولانا بالزهراء وبالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولا سيما الإمام المظلوم المحموم المغموم الغريب العطشان العريان سبط رسوله الثقلين الذي ناحت عليه السماوات والأرض ثم تارة أخرى أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة أم أبيها ایک صلوات بھیجئے گا عزیزان گرامی قدر برادران ایمانی ہم آستانہ ماہ ولیۃ اللہ العظمیٰ شہزادی فاطمہ زہرا میں قدم رکھے ہوئے ہیں۔ چونکہ جس مہینے کی آج 3 تاریخ ہے جمادی الثانیہ جمادی الاخری، وہ مقصود اور منسوب ہے شہزادی سے۔ یوں تو 12 کے 12 مہینے خداوند عالم کے بنائے ہوئے ہیں، جس کا اعلان قرآن مجید میں اس طریقے سے ارشاد ہوتا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک ہم نے مہینوں کی تعداد 12 قرار دی، لیکن نبی کریم کی زبان پر 3 مہینوں کے لیے جو روایت ہے وہ ہر محب اہل بیت جانتا ہے کہ نبی کریم نے مولا کائنات اپنے جانشین خاص سے ارشاد فرمایا کہ یا علی، رجب تمہارا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور شہر رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد۔ آپ کی سماعتوں پہ اعتماد کرتے ہوئے میں نے جس جملے کو عرض کیا، قرآن نے مہینوں کی تعداد 12 قرار دی، نبی کریم کی زبان پر 3 مہینوں کو تخصیص دی گئی، مخصوص کیا گیا۔ حالانکہ مجھ ایسا کم علم خداوند عالم سے دستبستہ شکایت کر سکتا ہے کہ معبود جب 12 کے 12 تو نے بنائے تھے تو پھر صرف ایک کو اپنے آپ سے منسوب کرنے کا کیا مفہوم ہے؟ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس کی مصلحتوں تک ہمارے ذہن کی رسائی ممکن نہیں ہے، اور شہر اللہ رمضان سے مخصوص کر کے اس سے پیوستہ مہینہ شعبان کو اپنے نبی سے مخصوص کرنا، اور اللہ کے بعد نبی کا مرتبہ ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن شعبان سے پیوستہ رجب کے مہینے کو اپنے ولی خاص سے منسوب کرنا، اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ اس مہینے کو کہ جس کی 13 تاریخ کو خانہ کعبہ میں مولا کی ولادت ہوئی ہو۔ دیکھیے، نہ شعبان میں نبی کی ولادت ہے، نہ ہم تصور کر سکتے ہیں اللہ کے اس اعتبار کا
اس لیے کہ وہ جسم و جسمانیات سے مبرہ، ہر شے میں اس کا وجود علی الاعلان. تو مہینے سب اس کے تھے، لیکن ایک مہینے کو مخصوص کیا، شعبان کو نبی کے لیے مخصوص کیا اور رجب کو مولائے کائنات کے لیے مخصوص کیا. اب ایک جملہ میں عرض کروں، چونکہ روایت کے اعتبار سے ہم ایک لفظ بھی حتیٰ کہ زیر زبر بھی روایت میں کم اور زیادہ نہیں کر سکتے. 3 مہینوں کو مخصوص نبی کریم نے بیان فرمایا. اب دیکھیے، اتفاق کہیے یا ایک جملہ عقیدت کے بنیاد پر میں آگے بڑھ کر کہوں کہ معصوم کی زندگی میں اور معصوم کی دنیا میں اتفاق لفظ کا کوئی وجود نہیں ہوتا. یہ قرۃ العین ہے کہ جس کے ساتھ اتفاقات ہوتے ہیں. معصوم کا ہر فعل انتظام، اہتمام اور انصرام کے طفیل میں ہوتا ہے. ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. تو اس مہینے کے چاند کے بعد جو چاند نمودار ہوگا وہ رجب کا ہوگا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ رجب کو مخصوص کیا شوہر علی کے نام سے، اور یہ مہینہ جو ہے اس میں صرف ولادت ہی شہزادی کی نہیں قرار دی، بلکہ ولادت کے ساتھ ساتھ شہادت بھی اس میں شہزادی کی ہے 18 سال کے عمر کے لحاظ کے بعد، کیونکہ شہزادی کے سن 18 برس تحریر. تو اب آپ اندازہ لگائیے، میں نے عرض کیا کہ اتفاق معصوم دنیا میں نہیں ہوتا ہے، معصوم کی زندگی میں نہیں ہوتا. تو یہ انتظام تھا کہ اگر رمضان اللہ کا مہینہ ہو، شعبان نبی کا مہینہ ہو، رجب علی کا مہینہ ہو، تو جمادی الاخری اللہ کی کنیز خاص فاطمہ زہرا کا مہینہ ہو. ایک صلوات بھیجیے بر محمد والے. آپ دیکھتے چلے جائیے گا، مہینے ہمارے سامنے ہیں، کیلنڈر ہمارے سامنے ہیں، مشاہداتی زندگی ہمارے سامنے ہے. اگر کسی مہینے میں کسی امام کی ولادت ہے تو شہادت اس مہینے میں ضروری، کسی میں شہادت ہے تو ولادت اس میں ضروری نہیں ہے. لیکن دیکھیے انتظام، دیکھیے اہتمام، دیکھیے کہ اسی مہینے میں شہزادی کی ولادت بھی ہے اور شہزادی کی. نبی کریم کی جس حدیث کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا وہ مخصوص ہے اپنی بیٹی کے ساتھ. اور یوں عرض کروں کہ اس انداز کا کوئی جملہ سوائے نبی کی زبان سے کسی اور کے لیے نہیں نکلا. اور اعتبار نہ ہوتا اگر مجھ ایسا آدمی اپنی بیٹی کو اپنی ماں سے تعبیر کرے تو ماننے کے بجائے آپ لوگ نہ جانے کتنے اعتراضات کرتے تھے. اگر اس کی زبان پر یہ جملہ نہ آتا جو نہیں بولتا مگر وہی بولتا ہے جو وہی ہوتی ہے، اگر اس کی زبان پر یہ جملہ نہ ہو تو ہم آج بھی نہیں مان سکتے. اس لیے کہ ہمارے سماج میں جو ہماری زندگی ہے اس میں جو پیدا کرتی ہے وہ ماں ہوتی ہے، اور جس کو پیدا کرتی ہے وہ بیٹا ہوتا ہے، اولاد ہوتی ہے. ماں جو وجود میں لانے کا سبب قرار دیا اللہ نے، اور جو بچہ آیا وہ اس کی اولاد ہے، وہ اس کا بیٹا ہے. میں جو دوبارہ اس جملے کو آپ کے سامنے پیش کروں کہ اگر نبی اپنی بیٹی کے لیے جملہ نہ فرماتے اور نبی کی زبان پر نہ ہوتا تو ہم آج بھی اس جملے کی وسعت کو اپنی ذہن میں ذہن نشین نہیں کر پاتے. کیسے ممکن ہے؟ لیکن چونکہ صاحبان علم کا مجمع ہے، ذہن پور کوئی عام بستی نہیں ہے، علماء کا گزر اور علماء کی وجود یہاں میرے اس جملے کو اہمیت کا حامل کرے گا. یقینی طور پر دنیا میں جو پیدا کرتی ہے ذات اسے ماں اور کہتے ہیں، اور جو پیدا ہوتا ہے وہ اولاد. لیکن نبی کریم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تو ام ابیہا، تو اس میں کتنی مصلحتیں اور کتنی حقیقتیں ہوں گی. اس لیے کہ نبی عقیدت میں کوئی جملہ نہیں کہتا ہے بلکہ حقیقت میں جملہ کہتا ہے. ایک صلوات بھیجیے پر محمد علیہ.
باوجود اس کے کہ موسم سرد ہے لیکن محبت اہل بیت کی گرمی ہمیں اس ظاہری موسم سے متاثر، اس کا یہ کام ہے، ہمارا یہ کام ہے۔ میں جو دلیلیں آپ کے سامنے پیش کروں گا بڑے سکون کے ساتھ، بہت شور سے نہیں، زور سے نہیں، اس میں سب سے پہلی دلیل جو ملت مسلمہ کے سامنے سب فرقوں میں معتبر مانی جا سکتی ہے وہ ہے قرآنی دلیل۔ ہم تاریخی دلیل کو شاید چشم پوشی کر سکیں، مشاہدی دلیل کو شاید انکار کر دیں، لیکن قرآن ایسی کتاب ہے، ایسی عظمتوں والا کلام ہے کہ جس میں کسی مسلمان کو بھی اگر اپنا اسلام بچانا ہے تو اس کی دلیل میں شک کی گنجائش۔ میرا ایک سوال ہے، ہر گھر میں قرآن مجید موجود ہے، اللہ کی کتاب، اگر میں آپ سے معلوم کروں کہ قرآن مجید میں سب سے پہلا سورہ کون سا ہے تو آپ بغیر کچھ سوچے، وچار کیے، غور کیے، تدبر کیے، تفکر کیے، ایک ہی جملہ کہیں گے کہ سورہ الحمد۔ اس ظاہری ترتیب اور ترکیب کے اعتبار سے جو ہمارے یہاں قرآن مجید کی ہے، اس میں سب سے پہلا سورہ قرآن میں سورہ حمد ہے۔ جیسی آپ قرآن کو کھولیں گے سورہ حمد، جہاں الحمد کا ایک نام الحمد ہے وہاں متعدد نام الحمد کے قرار دیے گئے ہیں۔ ایک اور نام الحمد کا فاتحہ ہے۔ یہ جو ذاکرین مرثیہ خان فاتحہ کہتے ہیں تو میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے علم اضافے کے لیے عرض کروں کہ یہ والی فاتحہ جو ہمارے یہاں سماج میں پڑھی جاتی ہے، فاتحہ کا لفظی ترجمہ نہیں ہے کہ الحمد اور 3 مرتبہ قل هو اللہ یا 1 مرتبہ قل هو اللہ، بلکہ فاتحہ نام ہے سورہ الحمد کا، سورہ فاتحہ۔ لیکن ہمارے یہاں سماج میں جو ہے سورہ فاتحہ سے یہ والا تصور سمجھ میں آتا ہے۔ ایک نام الحمد کا فاتحہ، ایک نام الحمد، متعدد نام ہے۔ یہ وہ واحد سورہ ہے کہ جو قرآن میں بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ اس کا ایک اور نام ہے سبع مثانی، اس کا ایک اور نام ہے سبع مثانی۔ سب کہتے ہیں عربی میں 7 کو، اور مثانی کہتے ہیں تکرار ہونے والی چیز کو۔ واحد اس سورہ کا شرف ہے جو قرآن میں 2 مرتبہ نازل ہوا ہے، یعنی اپنے نبی کے سینہ اقدس پر اللہ نے اسے 2 مرتبہ نازل کیا ہے۔ اس کا نام سبع مثانی اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ اور سورہ 1 مرتبہ اللہ نے نبی کے سینہ اقدس پر نازل کیا اور اس کو 2 مرتبہ۔ 3 نام تو ابھی تک سامنے آ چکے، الحمد اسی سورہ کا نام ہے، فاتحہ اسی سورہ کو کہتے ہیں، سبع مثانی اسی سورہ کو کہتے ہیں۔ میں موضوع کو بدل نہیں رہا ہوں بلکہ موضوع کو قریب لا رہا ہوں۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ اس سورہ کا ایک اور نام معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اس سورہ کو ام القرآن، ام قرآن بھی کہتے ہیں۔ جہاں اور نام ہے سورہ الحمد کے، فاتحہ، سبع مثانی، وہاں اسی سورہ کا ایک نام ام القرآن، ام الکتاب ہے۔ تو اب میں آپ کے اذہان کو جہاں لانا چاہ رہا ہوں اس حدیث کے ضمن میں جو میں نے سرنامہ کلام کے طور پر عرض کی، فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہیں، تو ہمارے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ کیسے بیٹی باپ کی ماں ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ آج تک ہم نے جو دیکھا ہے، جو ذات پیدا کرتی ہے وہ ماں ہوتی ہے، جس کو پیدا کیا جاتا ہے وہ بیٹا ہوتا ہے۔ تو ام الکتاب اس سورہ کا نام ہے، یعنی کتاب کی ماں۔ تو کیا کوئی مسلمان مجھے بتا سکتا ہے کہ اس سورہ نے کتاب کو پیدا کیا ہے جس وجہ سے ام الکتاب نام رکھا گیا؟ ایک صلوات بھیجیے بر محمد والے۔
آمدم برسر مطلب، اور اسی دلیل سے میں نے اپنی گفتگو کو شروع کیا ہے کہ جس کو کوئی مسلمان اگر اپنا اسلام بچانا چاہتا ہے تو کاٹ پیٹ اور رد نہیں کر سکتا. جہاں اور نام ہیں، متعدد نام ہوں گے، آپ بھی تلاش کیجئے گا، وہاں اس سورے کا ایک نام ام الکتاب ہے، یعنی کتاب کی ماں. وہ اتنا استعمال ہوتا ہے کہ ہر آدمی عربی داں بھی نہ ہو تو ماں کے معنی میں سمجھ سکتا ہے. اور کتاب واضح ہے کہ قرآن کا طرف اشارہ ہے، کتاب کی ماں. لیکن یہ بات نہیں سمجھ میں آتی، معبود ہم نے آج تک جو ذہن میں یہ بات بٹھائی ہے کہ پیدا کرنے والی ماں ہوتی ہے، جسے پیدا کیا جاتا ہے وہ اولاد اور بچہ ہوتا ہے، تو الحمد نے کیا قرآن کو پیدا کیا ہے؟ اس میں یہ صلاحیت ہے کہ کتاب کو پیدا کر سکے؟ کہا نہیں. تو پھر ہم نے معصوم کے در پر سجدہ ریزی کی اور معلوم کیا معصوم آخر قرآن میں الحمد کو ام الکتاب کیوں قرار دیا؟ کتاب کی ماں کیوں قرار دیا؟ کہا تمہیں نہیں پتا جو کچھ پورے قرآن میں ہے. میں نے آپ کی بستی کے اعتماد کے لیے اس موضوع کو آپ کے سامنے بیان کیا. ہر نقطہ مقام، ہر سخن جائی دارد، ہر موضوع ہر جگہ بیان. لیکن آپ ماشاءاللہ سے ام الکتاب کیوں کہا گیا؟ کتاب کی ماں. ہم نہیں سمجھ پاتے نبی کی ماں ان کی بیٹی کیسے ہو سکتی ہے، نعوذ باللہ خاکم بدہن. لیکن کسی نے اعتراض نہ کیا کہ ام الکتاب الحمد کو کیوں کہا گیا. اور میں تو پھر ایک شکوہ کروں گا دس بستہ معصوم کے سامنے کہ اگر ام الکتاب بنانا تھا کسی سورے کو تو کم سے کم اس سورے کو نام رکھا جاتا جو قرآن میں سب سے بڑا تھا. اور کسی صاحب کو پوری زندگی یاد نہ ہو سکا تھا. صلوات بر محمد علیہ محمد. دیکھیں اس گرمی کے سامنے 27 دسمبر کی سردی ماند پڑ جانی چاہیے. ایک صلوات بھیجیے بر محمد علیہ. جبکہ بندے کو کوئی حق حاصل نہیں ہوتا معبود کے سامنے یا معصوم کے سامنے شکوہ یا اپنی رائے پیش کرنے کا. لیکن میں کہوں گا اگر ام الکتاب نام رکھنا ہی تھا کسی سورے کا، کسی کا بھی، تو ایسے سورے کا تو ہوتا جو 2-2.5 پاروں پہ صرف 7 آیتوں والے سورے کو کتاب کی ماں بنا دیا. کہا نہیں تم نہیں سمجھتے جو کچھ پورے قرآن میں ہے چونکہ اس سورے میں ہے اس وجہ سے یہ کتاب کی ماں بن سکتا ہے. بس مجھے کہنے دیجئے اگر پوری کتاب میں جو چیز ہو کسی سورے میں سمٹ جائے تو وہ کتاب کی ماں بن سکتا ہے. اور اگر پوری نبوت میں جو چیز ہو وہ سمٹ کے بیٹی میں آ جائے تو باپ کی ماں بن سکتی ہے. صلوات بر محمد علیہ محمد. اعتراض کا شکوے کا کوئی رائٹ نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے. لیکن میں نے عرض کیا کہ پہلی دلیل جو میں ملت مسلمہ کے سامنے پیش کروں گا ساری فضیلتیں حلق سے اتر جاتی ہیں، نہیں اترتی تو پنجتن پاک کی فضیلتیں نہیں اترتی. حلق سے جو بات نہیں اترتی مسلمانوں کے وہ اہل بیت کی فضیلت. میں نے تو رات کی مجلس میں ایک جملہ عرض کیا تھا کہ خدا کی قسم فاطمہ زہرا سے دشمنی نہیں تھی مسلمانوں کو، علی مرتضیٰ سے دشمنی نہیں تھی مسلمانوں کو. جتنی حدیثیں نبی کریم نے فاطمہ و علی کے لیے بیان کی ہیں کسی کی فضیلت میں نہیں بیان کی. مجھے ایسا لگا جیسے علی و زہرا سے دشمنی نہیں تھی مسلمانوں کو، نبی سے بیر تھی. جتنی فضیلتیں بیان کر رہے تھے اتنی مصیبتیں ڈال رہی تھی یہ ملت مسلمہ.
صلوات بر محمد و آل محمد. نہ کسی اور کو تو مصائب کا شکار نہیں کیا، کسی اور کا دروازہ تو گرایا نہیں، کسی اور کے گلے میں تو رسی کا پھندا ڈالا نہیں. ایسا لگا جیسے نبی سے بیعت تھا مسلمان. تم جتنی فضیلتیں بیان کرو گے نعوذ باللہ ہم اتنی اذیتیں دیں. کیوں رکھا گیا کتاب کی ماں اس کا نام؟ اس لیے کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے، میں اپنے لفظ نہیں بلکہ روایت کا مفہوم ہوں. اور یہ جملہ کہتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. اکثر جگہوں پہ میں کہتا ہوں کہ ہمارے چھوٹے بھائی جو یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا لوگ تو منبر سے جو بیان کرتے ہیں وہ مجلس ہوتی ہے، ہم ان مولانا لوگوں میں سے نہیں ہیں. ہم جو قرآن کی تفسیر میں پڑھتے ہیں، نبی کی حدیث میں پڑھتے ہیں، 12 اماموں کے اقوال میں پڑھتے ہیں، تاریخ میں پڑھتے ہیں، وہ آپ کے سامنے آ کر درس کی شکل میں سناتے ہیں تو مجلس ہوتی ہے. ہمارے اساتذہ اور طلاب جب محرم کے بعد مجلسوں کے بعد جمع ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ گفتگوؤں میں کئی باتیں سامنے آتی ہیں، اپنی اپنی بڑائیاں بھی آ جاتی ہیں کہ صاحب ہم نے فلاں جگہ اشرا پڑھا، فلاں جگہ مجلسیں پڑھیں اور ایسی مجلسیں پڑھیں کہ لوگوں نے کھڑے ہو کے داد. تو میں ان سے ایک جملہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو گمان ہے اور گھمنڈ ہے کہ داد آپ لیتے ہیں تو ذرا اپنے ابا کا قصیدہ پڑھ کے داد لے لیا کریں، ذرا اپنی اماں کا مرثیہ پڑھ کے 2 آنسو نکلوا لیا کریں. یہ تو فضیلت ہے اس ذات کی اور اس کے ذکر کی جو آسمان پہ ہو تو اولا ہو، فرش پہ ہو تو مولا ہو. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ چاشنی اس کے ذکر میں، چاشنی اس کے ذکر میں. پورے قرآن میں اگر کوئی شے ہے اور وہ سورہ میں سمٹ جائے تو اس کو کتاب کی لطف محسوس کریں گے، محظوظ ہوں گے. کیونکہ فضیلت ہے مولا کائنات، فضیلت شہزادی کونین، حق بھی یہ ہے کم سے کم جس معصوم یا معصومہ کی شہادت یا ولادت کی تاریخ ہو اس پہ ہمیں ان کی ذوات کے بارے میں گفتگو کرنا چاہیے. کون اس سنتی ذاکری سے، سنتی انداز سے واقف نہیں ہے کہ الحمد کے لیے علماء ذاکرین تفسیروں میں مجلسوں میں بیان کرتے ہیں کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے، اور جو کچھ سورہ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے. لیکن میں جوش میں نہیں بلکہ آپ کو افہام و تفہیم کی منزل میں لا کر ان جملوں کو آج اس انداز سے پیوست کرنا چاہ رہا ہوں جو آج کی تاریخ اور شہزادی کی فضیلت کے ساتھ، مولا کی فضیلت کے ساتھ متصف ہو. آج تک سنا ہے اور حقیقت بھی ہے کہ مولا نے ارشاد فرمایا انا نقطۃ التی تحت الباء، میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہے. پورے الحمد کو نہیں کہا، پوری بسم اللہ کو نہیں کہا، بے کو نہیں کہا، اس نقطے کو کہا جو بے کے نیچے ہے. کیوں کہا؟ اس لیے کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ الحمد میں ہے، جو کچھ پورے سورہ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، جو پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بے میں ہے، جو بے میں ہے وہ نقطے میں ہے. مجھے کہنے دیجئے پورا قرآن سامد سمٹے تو نقطہ بن کر علی شوہر بنے، پوری نبوت سمٹے تو نقطہ بن کر فاطمہ باپ کی ماں بنے. صلوات بر محمد و آل محمد.
تک صرف یہی تو سنا ہے نا کہ انا نقطۃ التی تحت الباب، لیکن اس جملے کو، اس حدیث کو سامنے رکھ لیا کریں کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کف نہ ہوتا. اور نبی کا جملہ میں نے عرض کیا کچھ جملے ہمارے حلق سے نہ اترتے، ہمارے ادراک میں نہ آتے اگر نبی کی زبان پہ نہ آتے. جیسے ایک جملہ یہ فاطمہ تو ام ابیہا، دوسرا جملہ اسی انداز کا یہ ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو کف زہرا نہ ہوتا، آدم تو ہوتے. یہ جملہ اگر نبی کی زبان پہ نہ ہوتا تو بڑا مشکل سے برداشت کرتے لوگ. آدم تو ہوتے، زہرا کا ہم پلہ نہ ہوتا کوئی. ایک صلوات بھیجیے پر محمد. تو جتنی مولا کی فضیلتیں سنا کریں میرے جوان ساتھیوں، سب میں زہرا کو شامل کر لیا. جو جو فضیلت مولا کے ظاہر ہوئی ہے اس میں شہزادی کون ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ پورا قرآن سامع سمٹتا ہے تو الحمد بنتی، الحمد سمٹتی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بنتی، بسم اللہ الرحمن الرحیم سمٹ کر بے بنتی، بے سمٹ کر نقطہ بنی. شوہر علی نے اس نقطے کے لیے ارشاد فرمایا انا نقطۃ التی تحت الباب، میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہے. پوری نبوت سمٹے تو رسول خدا کی ذات بنے، رسول سمٹے تو ام ابیہا فاطمہ بنے. ایک صلوات بھیجیے بر محمد علیہ. جب بات یہاں تک گئی ہے اور آپ نے اسے باقاعدگی سے، حسن و خوبی سے قبول کیا تو جملہ سنیے، مجھے کہنے دیجئے کہ پورا قرآن سامع سمٹ کر نقطہ بن کر شوہر علی بنا، پوری نبوت سمٹ کر رسول کی ذات میں آ کر فاطمہ کو ماں بتا کر سمٹی. اب قرآن نے اسی کے لیے تو آگے بڑھ کر کہا سورہ رحمان میں مرج البحرین یلتقیان، جب دو دریا ملتے ہیں فخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، تو ان سے موتی اور مونگے پیدا ہوتے ہیں. علی اور زہرا سے حسنین کا وجود یہ بتاتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. مرج البحر کون سا مولا کا چاہنے والا ہے جس نے انا نقطۃ التی تحت الباب کو مجلس سے نہ سنا؟ لیکن آج شہزادی کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اس انداز سے بھی سنا. انا نقطۃ التی تحت الباب قرآن سامع سمٹ کر نقطہ بنا. فاطمہ تو ام ابیہا نبی کی زبان پر باپ کی ماں قرار پائی گئی. اور سورہ رحمان میں مرج البحرین یلتقیان کی تفسیر جو علماء اور معصومین نے بیان کی ہے، وہ دو دریا کوئی عام دریا نہیں ہے. دریائے ولایت ذات مولا کائنات علی ابن ابی طالب اور ذات شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا. اور فخرج منہما اللؤلؤ والمرجان عام موتی اور مونگے نہیں ہیں. سلسلہ امامت اور سلسلہ عصمت امام حسن و امام حسین کا سلسلہ ان دونوں دریاؤں سے وجود آیا ہے. ایک صلوات اور پڑھ دیجیے پر باپ کی ماں بیٹی کیسے بن سکتی ہے؟ تو ایسے ہی بن سکتی ہے جیسے الحمد قرآن کی ماں بن سکتی ہے.
چلیے صاحب یہ دلیل بہت مختصر طور پر، تفصیل کبھی اور کے لیے، قرآنی دلیل، اگر الحمد کتاب کی ماں ہے تو بیٹی باپ کی ماں۔ اب دوسری دلیل آ جائیے، مشاہداتی دلیل، جو ظاہری دلیل ہوتی ہے، جس کو صبح شام چلتے پھرتے بہت سے لوگ دیکھتے ہیں، کچھ ایسی دلیلوں سے بھی بات کو سمجھایا جاتا ہے۔ حج پر آپ میں سے بھی بہت سے لوگ تشریف لے گئے ہوں گے، میرا بھی جانا ہوا متعدد بار۔ ام و ابیہا کی تفسیر اور تحقیق میں میرا ذہن تھا۔ میں جب سعودی پہنچا اور مکہ مکرمہ میں پہنچا تو میں نے اکثر ہوٹلوں پر، اکثر بسوں پر ایک جملہ لکھا ہوا دیکھا، فندق ام القری، حملت ام القری، بسوں پر مثلا ہوٹلوں پر فندق ام القری۔ میرے ذہن رکا کہ آخر یہ ام القری کا مطلب کیا ہے؟ ماں کو کہتے ہیں، قرآ جمع ہے قریوں کی، مفہوم کیا ہوا؟ قریوں کی ماں۔ میں رکا، میں نے معلوم کیا یہ کیا؟ کہا مولانا آپ کو نہیں پتا؟ میں کہا بتائیے۔ کہا مکہ مکرمہ کا ایک نام ام القری بھی ہے، بستیوں کی ماں، دیہاتوں کی ماں، قریوں کی ماں۔ میرا پھر وہی بچکانہ سوال سامنے آیا، کیا مکے نے کسی بستی کو پیدا کیا ہے؟ چونکہ ہم تو جو پیدا کرتا ہے اسے ماں سمجھتے ہیں، جسے پیدا کیا ہوتا ہے وہ بچے ہوتے ہیں۔ کیا مکہ مکرمہ نے کسی بستی کو پیدا کیا ہے جو ام القری اس کا نام رکھا گیا؟ کہا نہیں۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا چونکہ مکہ مکرمہ محافظ بیت اللہ ہے۔ مکہ مکرمہ اللہ کے گھر کی حفاظت کر رہا ہے۔ بس مجھے کہنے دیجئے، اگر کوئی بستی اللہ کے گھر کی حفاظت کرے تو وہ بستیوں کی ماں ہو سکتی ہے، اور اگر کوئی ذات اہل بیت نبی کی حفاظت کرے، صلوات بر محمد و آل محمد۔ تاریخ میں جھانکیے گا، توجہ کیجئے گا، ام القری ایک بستی کا نام ہے جسے مکہ مکرمہ کہتے ہیں۔ کیوں رکھا گیا اس کا نام؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کے گھر کی حفاظت کی۔ سینٹرائل مرکز ام القری ہے قریوں کی۔ پہلی دلیل قرآن سے، اگر الحمد کتاب کی ماں تو بیٹی باپ کی ماں۔ اگر مکہ مکرمہ بستیوں کی ماں تو فاطمہ اپنے باپ کی ماں، اس لیے کہ اس نے بیت اللہ کی حفاظت کی۔ اس ذات نے جب نبی نے آ کر کہا کہ میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں تو پنجتن کی حفاظت کی۔ ایک صلوات بھیج دے پر محمد والے۔ جب بات آ ہی گئی ہے تو اس والی دلیل کو بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ پتہ نہیں آئندہ کب ملاقات ہو یا نہ ہو، اس کا اختیار بندوں کو نہیں ہے۔ آپ کی بستیوں میں آس پاس نہ جانے کتنی مرتبہ آنا ہوا، لیکن میں محروم رہا آپ کی بستی سے۔ کیسے ممکن ہے بیٹی باپ کی ماں ہو سکے؟ دنیا نہ مانے۔ میں بڑے بھائیوں سے کہتا ہوں تمہارا نہ ماننا بڑا مہنگا پڑ جائے گا۔ سنیے، دل کھول کے سنیے۔
کہ آج روز شہزادی کونین ہی، تو پورا مہینہ آستانِ شہزادی کونین ہے، لیکن آج شہادت کی تاریخ ہے 3 جمادی الثانیہ، وہ غمناک تاریخ ہے کہ جس میں نبی کریم کی اکلوتی اور چہیتی بیٹی جناب فاطمہ زہرا مسلمانوں کے داغ دینے کے بعد اس دنیا سے شہادت پذیر ہوئی ہے۔ ایک اور صلوات بھیجیے بر محمد علیہ۔ کوئی اور مانے یا نہ مانے کہ بیٹی باپ کی ماں نہیں بن سکتی، لیکن بڑے بھائیوں کو اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ کہا صاحب کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے اعلان کیا کہ نبی کی بیویاں امہات المومنین ہیں، ام المسلمین ہیں۔ کسی ایک بیوی کے لیے یہ حکم ہے یا درجن بھر ساری بیویوں کے لیے؟ حکم قرآن میں کوئی تخصیص اور تفریق نہیں ہے۔ چلیے حکم قرآن ماننا ہے۔ سچ بتائیے، یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ کوئی ام المسلمین ایسی بھی تھی جن کے اولاد نہ تھی، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی ام المومنین یا مسلمین ایسی بھی تھی جن کے ابا نہ تھے۔ دیکھیں میں پھیلا رہا ہوں، ابھی سمیٹ نہیں رہا ہوں، اور میں نے عرض کیا کہ زین پور کے مومنین پہ اعتماد کرتے ہوئے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا نہ مانے نہ مانے، بڑے بھائیوں کو تو ماننا پڑے کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں۔ کیسے بیٹی ماں کیسے بن سکتی ہے؟ اس نے پیدا کوئی کیا ہے باپ کو، تو قرآن کے اس جملے کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے کہ امت کی مائیں نبی کی بیویاں ہیں؟ بس اب جملہ سن لیجئے، کہ نبی کے یہاں رشتہ ازواج میں ظاہری خلیفاؤں کی بیٹیاں بھی تھیں، تاریخ انکار نہیں کر سکتے۔ تو اب جو بیٹی بیوی بنی نبی کی، جو بیٹی نبی کی بیوی بنی، وہ باپ کی ماں بنی یا نہ بنی، خلافت میں اختلاف ہوگا، مسلمان ہونے پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ صلوات بر محمد علی محمد۔ خلافت پہ اختلاف اپنی جگہ پر مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد ہیں، لہذا اگر تمہاری بیٹی تمہاری ماں بن سکتی ہے تو فاطمہ اپنے باپ کی ماں بن سکتی ہے۔ صلوات بر محمد علی محمد۔ لکڑی کاٹنے والی آری نہیں، لوہا کاٹنے والی آری لائیے اور پھر اس کے بعد اس دلیل کو کاٹیے۔ میں نے عرض کیا دنیا نہ مانے، ام المسلمین ام المومنین نبی کی ازواج، جو باپ مسلمان ہے وہ نبی کی بیویاں ہونے کے اعتبار سے ان کا بیٹا بھی ہوا اور باپ بھی ہوا۔ ایک اور صلوات بھیجیے پر محمد علیہ۔ اب بس دامن وقت ہے، گھڑی کا کام ہے اپنی رفتار کو طے کرنا، انشاءاللہ کبھی اور کے لیے۔ لہذا عزیزان گرامی قدر، ایک مفہوم اپنے چھوٹے بھائیوں کے ذہن میں اور قریب کرنے کے لیے
جہاں اور معنی رکھتا ہے وہاں مرکز اور سینٹر کے معنی میں بھی لغت میں ملتا ہے، وہاں مرکز کے معنی میں ملتا ہے، ایڈریس کے معنی میں بھی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ نے مجھ سے معلوم کیا مولانا آپ کا ایڈریس، آپ کا سینٹر، میں کہا لکھیے قرۃ العین مشتبہ، جامعۃ المنتظر، نوگاواں سادات ضلع، اور ساری چیزیں تو آپ کے ذہن میں ہیں ہی۔ آپ سے میں نے معلوم کیا مطلب بیٹ سے چچا آئے ہیں، آپ کہاں ملیں گے اگر میں بیٹ کی طرف سے گزروں؟ چچا نے ایڈریس لکھوانا شروع کیا۔ کسی نے بڑھ کے اگر روکنا چاہا کہ چچا یہ آپ کا ایڈریس نہیں ہے، یہ تو آپ اپنی بہن کا گھر لکھوا رہے ہیں، یہ تو آپ اپنی بیٹی کا ایڈریس لکھوا رہے ہیں، تو کیا کسی دوسرے کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر میں یا آپ اپنا ایڈریس لکھوائیں تو کوئی قلم روک سکے، زبان روک سکے؟ کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنا ایڈریس لکھوا رہا ہوں، میں اپنا مرکز اور سینٹر بتا رہا ہوں۔ بس مسلمانوں، نبی نے اپنا مرکز اور سینٹر اپنی بیٹی کا گھر بتایا، اس لیے کہ جب بدن میں ذوق پایا تو بیٹی کے گھر آ کر صحت پائی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور وہ فضیلتیں، وہ عظمتیں، وہ احترام نبی نے اپنی بیٹی اور داماد کے سلسلے سے بیان کیے ہیں اور انجام دیے ہیں کہ جو آج بھی ہماری سمجھ میں جلدی سے نہیں آتے، اس لیے کہ اگر کوئی کمزوری، کوئی ویکنیس، کوئی کمی ہوتی ہے اس بدن میں تو انسان اسپتال جاتا ہے، کلینک جاتا ہے، ڈاکٹر کے یہاں جاتا ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں ویکنیس بدن میں ہے، میں کہوں گا حضور اسپتال جائیے، کہا تمہیں نہیں پتا مجھے اپنے بیٹی اور داماد کے گھر شفا ملتی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور پھر تردید کی جا سکتی تھی اس بات کی، کوئی خواہ اگر کرنا چاہے کاٹ سکتے تھے، اگر چادر کے نیچے سے نکلنے کے بعد نبی دوبارہ یہ کہتے کہ ابھی کمزوری باقی ہے، ضعف باقی۔ کسی روایت میں نہیں ملا، پہلے تو کہا انی لا اجد فی بدنی ضعفا، بعد میں نہیں ملا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کو سکون یہاں فراہم ہوتا تھا۔ اب صرف جملے نہیں ہیں، تاریخ کی ورق گردانی کیجئے گا، یہی وجہ ہے کہ نبی کسی جنگ میں گئے، اس گھر سے گئے، واپس آئے، اس گھر پہ آئے، مباہلے میں گئے تو اس گھر سے گئے، واپس آئے تو اس گھر پہ آئے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ کوئی تاریخ نہیں ملتی ہے کہ کسی اور کے گھر سے گئے ہوں، کسی اور کو لے کر گئے ہوں۔ یہ الگ الگ عنوان اور موضوع ہو جائیں گے، لیکن میں اپنے موضوع پر قائم رہتے ہوئے، متفقہ فیصلہ ہے ملت مسلمہ کا کہ وصال سے 6 مہینے پہلے متواتر پے در پے اگر نبی سے کوئی فعل سرزد ہوا
تو وہ یہ تھا کہ اپنی بیٹی اور داماد کے گھر پر جا کر سلام پھیرا کرتے تھے۔ تعصب میں کچھ فضیلتیں نہ مانی جائیں اپنی جگہ پر، لیکن اس کو تعصب کی نظر نہیں کر سکے مسلمان۔ جملے بھی لکھیں، لفظ بھی لکھیں۔ ہر صبح نبی پہنچتے تھے در زہرا پر، در علی پر، اور جملے ارشاد فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ، ہماری نماز کے بعد زیارت برداشت نہ کرنے والوں، یہ وہ ہستیاں ہیں جس میں نبی نے زیارت پڑھی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ وہ ذوات ہیں جس پر نبی نے بنفس نفیس، اور ایسا نہیں ہے صرف نبی نے، صرف کا تصور تو نبی کی زندگی میں اس وجہ سے نہیں آ سکتا کہ میں قیامگاہ سے جب عزا خانے کے لیے چلنے لگا تو دو چار لوگ میری مشایعت میں میرے ساتھ احترام میں آ گئے۔ تو جب نبی اپنے گھر سے یا مسجد سے چلا کرتے تھے تو ظاہر سی بات ہے بڑے بڑے اصحاب ان کی مشایعت کرتے رہے ہوں گے۔ بعد میں انکار کر دینا آسان ہے، نبی کے سامنے بخن بخن لقا کا اقرار تاریخ لکھ رہی ہے۔ نبی کے سامنے در علی و زہرا پر سلام پڑھنا تاریخ نے تحریر کیا کہ نبی تنہا نہیں تھے۔ جب نبی تشریف لے جایا کرتے تھے زیارت پڑھنے کے لیے السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ، تو ان کے ساتھ اصحاب بھی ہوا کرتے تھے۔ بس پہلا جملہ اور اس جملے کو مطابق کر لیجئے۔ مجھے ایسا لگا جیسے علی سے دشمنی کم تھی مسلمانوں کو، زہرا سے دشمنی کم تھی مسلمانوں کو، نبی سے بیر زیادہ تھی مسلمان۔ کیا ضرورت پیش آ رہی تھی؟ ہر مسلمان جان رہا تھا یہ بیٹی ہے نبی کی، یہ داماد ہے نبی کی۔ تعدد بنات کا نظریہ بعد میں قائم کر لینا یہ آسان ہے، لیکن زندگی نبی میں کسی اور بیٹی کا وجود لانا یہ مشکل کام ہے۔ یہ اپنی جگہ پہ ایک سبجیکٹ ہے، موضوع ہے، تعدد بنات، چند بیٹیاں مان لی گئیں، لیکن نبی کریم جناب فاطمہ زہرا کے در پر زیارت کرنے کے لیے آتے تھے، سلام پھیرا کرتے تھے۔ کون نہیں دیکھ رہا تھا کون سا در ہے، کون سا گھر ہے، کون سا دروازہ؟ ابھی کفن بھی میلا نہ ہوا تھا نبی کا۔ افسوس تو یہی ہے کہ اگر اتنی فضیلت نبی نہ بیان کرتے تو شاید یہ مسلمان بھی اتنی مصیبتیں نہ ڈالتے اس گھر پر، اس در پر۔ بس عزیزان گرامی، آپ آمادہ ہیں؟ آج کا دن وہ قیامت خیز دن ہے، کربلا بعد کی مصیبتوں کا نام ہے۔ بنائے کربلا اندر سقیفہ نہاد شد، کربلا کی بنیاد شہزادی کے ظلم سے شروع کی گئی۔ جناب زینب اولیاء مقام کی زبان پر یہ جملہ نہیں آیا صبت علیہ مصائب النہا، یہ جناب فاطمہ زہرا کا اسرا ہے، صبت علیہ مصائب النہا۔ اور صرف ایک مرثیے کا شعر ہم سنتے ہیں، دو شعر اور سن لیجئے آپ جہاں یہ جملے سنے ہیں صبت علیہ مصائب النہا، صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ وہیں اس مصرے کا دوسرا شعر یہ ہے فَإِذَا بَكَتْ قُمْرِيَّةٌ فِي لَيْلِهَا شَجْنًا عَلَى غُصْنٍ بَكَيْتُ صَبَاحِيَا۔ بابا جب آپ کی بیٹی رات کو نیم کے درخت پر کبوتری کو بیٹھے ہوئے روتا ہوا سنتی ہے، شجت علی غصن بقیت صباحیہ، تو بابا صبح سے شام تک یہ آپ کی قمری آپ پر گریا کرتی ہے۔ ہائے میرا بابا، میرا اتنا احترام کرتا تھا، میں مسجد پہنچ جاتی تھی تو کھڑا ہو جاؤں۔
مصیبتیں دیکھ رکھی ہیں. میری ماں نے اپنی ماں خدیجہ کا سکہ چلتے ہوئے دیکھ، اس کی حکومت دیکھی تھی. اور شاید جناب خدیجہ شکوہ کریں، اے بھوکے ننگے مسلمانوں، میں نے اپنی دولت تمہارے اوپر اس لیے قربان نہیں کی تھی کہ تم میری بیٹی پہ جلتا ہوا دروازہ گرا. کیا دن پا گزری ہوگی خدیجۃ الکبریٰ کے. میں نے روایت میں پڑھا، ذاکرین سے سنا، جب قیامت کا میدان ہوگا، قیامت کا منظر ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، تو جناب خدیجہ شکوہ کریں گی، معبود میرا اور ان مسلمانوں کے درمیان فیصلے ہونا چاہیے کہ میں نے اپنی دولت ان مسلمانوں پہ کیا اس لیے قربان کی تھی کہ میری اکلوتی بیٹی کو اتنی مصیبتیں دیں. آواز قدرت آئے گی، خدیجہ ذرا صبر کرو، تم سے پہلے تمہاری بیٹی فاطمہ کو شکایتیں بیان کرنا. تاریخ بیان کرتی ہے، شہزادی جملہ ارشاد فرمائیں گی، پالنے والے میرے اور میرے بابا کی امت کے درمیان فیصلہ فرما دے کہ میرے بابا کے کلمہ گویوں نے میرے حسین کو 3 دن کا بھوکا بیاس. آواز قدرت آئے گی، شہزادی فاطمہ زہرا تھوڑے چند لمحے صبر کریں، اس لیے کہ تم سے پہلے تمہاری بیٹی زینب چند شکایتیں پیش کرنا چاہتی ہے. جناب زینب گویا ہوں گی، پالنے والے میرے سامنے میرے بھیا کے گلے کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر. آواز قدرت آئے گی، زینب ذرا صبر کر لو، تم سے پہلے تمہاری بھتیجی سکینہ کچھ شکایتیں پیش کرنا چاہتی ہے. سکینہ گویا ہوں گی، پالنے والے میرے کانوں سے وہ گوشوارے جو میرے بابا نے پہنائے تھے اس طریقے سے چھینے کہ میرے کانوں سے خون جاری ہو گیا. عزیزو قیامت برپا ہو گئی، اسی دروازے پر مسلمان جمع ہو گئے، آگ لگا دی گئی، دروازہ جلا، جلتا دروازہ شہزادی فاطمہ کے پہلو پر گرا، پہلو شکستہ ہوا. جناب محسن کی ولادت کے ساتھ ساتھ شہادت ہوئی. ایک ایرانی ذاکر یہ بیان کرتا تھا کہ جب دروازہ گرا تو دروازے پہ خون ہی خون تھا. میں نہیں سمجھ پاتا تھا کہ آخر اتنا خون کہاں سے آیا. تو مقتل جناب محسن ایک کتاب چاہے، ایران سے واپسی کے بعد میں نے جو اس کتاب کا مطالعہ کا بھی آخری جملہ ہے، جب یاد کریں گے اس واقعے کو گریہ کریں گے. تو میں نے جب اس کا مطالعہ کیا تو مجھے اس ایرانی ذاکر کے پڑھے ہوئے اس جملے کو اس میں دیکھنے کا موقع ملا. اس میں لکھا ہوا تھا، جب دروازہ جلایا ہے اور جلتا دروازہ گرایا ہے تو دروازے میں ایک لمبی گلمیخ لگی ہوئی تھی، ایک لمبی کیل لگی ہوئی تھی. جیسے ہی دروازہ گرا شہزادی کے شکم میں وہ کیل پہ برسو خون کا فوارہ بہا. شہزادی نے فضا کو آواز دی، فضا تو خدینی، فضا میری مدد کو آ جا. الہی بحق الزہرا